شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، اور امید کرتی ہوں کہ اس کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ اردو ٹٹوریل ہفتہ سوم میں آپ کو خوش آمدید۔ اب تک تو آپ نے اردو گرامر، تفہیم اور تخلیقی کاوش کے کافی اسباق پڑھ لیے ہوں گے۔ ہمارا آج کا عنوان بھی قواعد یعنی گرامر سے متعلق ہے۔ اس کا عنوان استفہامیہ جملے ہے۔ آئیے نظر دوڑاتے ہیں استفہامیہ جملوں کے مقاصد کی طرف۔ طلباء اس سبق کے اختتام پر اس قابل ہوں گے کہ لفظ استفہام کے معنی جان پائیں گے، استفہامیہ جملوں کے بارے میں جان سکیں گے، استفہامیہ اور سوالیہ جملوں میں فرق جان سکیں گے۔ سبق یا عبارت میں سے استفہامیہ جملے تلاش کر کے لکھ سکیں گے۔ تفویض میں دیا گیا کام بآسانی مکمل کر پائیں گے۔ استفہامیہ جملوں کا تعارف۔ لفظ استفہام آج سے پہلے ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ استفہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سوال کرنا یا پوچھنا کے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا کے ہیں۔ عام اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، یا وہ فقرات جن میں سے کوئی سوال کو سمجھنے کی خواہش مندی کا اظہار کیا جائے، جیسے سب نے کام مکمل کر لیا تھا، یعنی اس جملے میں سوالیہ انداز بیان کیا گیا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ میں اس سوال کو حل کرنے کے کب سے کوشش کر رہا ہوں۔ اس جملے میں لفظ کب اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ اس نے ابو کے ساتھ بازار جانا ہے، سوالیہ طریقے سے پوچھا گیا فقرہ بھی استفہامیہ ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں سوالیہ نشان اس بات کی نشاندہی ہے۔ استفہامیہ جملوں کی پہچان۔ ان جملوں میں سوالیہ الفاظ کا استعمال ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ سوالیہ الفاظ جیسے کیا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، کتنے وغیرہ۔ مگر ان جملوں کی سب سے بڑی پہچان سوالیہ نشان ہے یا علامت استجابیہ بھی ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ ان جملوں کی ایک اور پہچان سوالیہ انداز بھی ہے، یعنی سوالیہ طریقے سے بات کی جائے یا پوچھی جائے۔ سوالیہ جملے۔ ان جملوں سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے۔ سوالیہ جملے وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی سوال کیا، کیوں، کب، کیسے، کتنے، کہاں کے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایسے جملوں کو ان کے سوالیہ لفظ کی وجہ سے بہت جلد پہچان سکتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ ان کے آخر میں سوالیہ نشان آتا ہے۔ استفہامیہ اور سوالیہ جملوں میں فرق۔ استفہامیہ جملے۔ ان جملوں میں سوالیہ لفظ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو استجابیہ علامت ضرور ہوتی ہے۔ سوالیہ جملے۔ سوالیہ جملوں میں ہر صورت سوالیہ لفظ ہوتا ہے، جیسے کہ کیا، کیوں، کب، کیسے، کتنے، کہاں وغیرہ۔ ان کے آخر میں سوالیہ نشان ضرور ہوتا ہے مگر استجابیہ علامت نہیں ہوتی۔ آپ سب کی کتاب گل لالہ کے صفحہ نمبر 38 پر نظم قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام دی گئی ہے۔ یہ راجہ مہدی علی خان نے لکھی ہے۔ اس نظم کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ استفہامیہ جملوں کو خط کشید کرنا ہے تاکہ آپ کو تفویض میں دیا گیا کام کرنے میں آسانی رہے۔ تفویض۔
قواعد کی پڑھائی غور سے کریں۔ قواعد جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں یہ استفہامیہ جملے ہیں، ان کی پڑھائی غور سے کریں اور مثال میں دیا گیا شعر بھی پڑھیں، جیسے کہ پیارے پیپل تو نے خط کوئی نہیں بھیجا مجھے۔ اس مصرعے میں استجابیہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ استفہامیہ جملہ ہے۔ تجھ پہ ایک رہتی تھی چڑیا، یاد ہے کیا یہ تجھے؟ اس مصرعے میں لفظ کیا سوالیہ کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ یہ استفہامیہ جملہ ہے، یعنی اس پورے شعر میں پورا شعر استفہامیہ ہے۔ صفحہ نمبر 40 پر سوال نمبر 4 اپنی نوٹ بک پر حل کرنا ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اس نظم کے دیگر استفہامیہ اشعار اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی طلبگار۔ اگلے ٹیوٹوریل سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔